بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی کلامہ المجید الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی، درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اس مجلس میں ایک بہت اہم موضوع کو لے کر۔ ہمارا موضوع ہے عمل میں کمی، بے عملی، اسباب اور علاج۔ اور ہم سب نے دو خطاب آپ سب نے الحمدللہ سماعت فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ غور کریں کہ آخر میں یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی انسان جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، دیکھو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں ہے جس کا، ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے جو صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ صرف نام کا کہتا ہے، ایک ویسا انسان بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کو کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جو مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، جو مانتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھوانے والا ہے، یہ سب بات کو مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں ڈھیلے پڑے آتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ بات کو کہ آج ہماری مسجدوں کو دیکھو، جمعہ میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن عام 5 نمازوں میں غائب ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کمیاں پائی جاتی ہیں۔ کئی سارے لوگوں کی سوچ ہی یہ ہے علم کی کمی کی بنیاد پر کہ بولے صرف جمعہ پڑھنا فرض ہے، 5 وقت پڑھے تو بہت اچھا۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، پھر بھی غائب ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کو نشانہ بنائے بغیر کہہ رہا ہوں، اور میرے بھائیوں ہم سب ایک جسم ہیں، مومنوں کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ تو جسم کے ایک حصے پہ اگر کوئی پرابلم ہے تو پوری جسم کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرۃ مومن، مومن کا تو آئینہ ہوتا ہے، تو آئینے کا کام ہی ہوتا ہے کہ اصل شکل ہی دکھائے۔ ہم صرف جائزہ لے رہے ہیں، کوئی اس کو پرسنلی لے کے برا نہ مانے، لیکن حقیقت تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسلمانوں کی جو کئی سارے چیزوں کو دیکھیں، آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری شکلیں کس کے مطابق دکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سب سے اچھی شکل، لیکن آج ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی شکلوں کو فلم سٹاروں کی شکلوں کی طرح رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، غیر مسلمانوں کی شکلوں کی طرح زیادہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ آج داڑھی کے بغیر زیادہ مسلمان پائے جائیں گے، داڑھی والے کم ہو گئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمل کے میدان میں جو دیکھنا ہے کہ حالت کیا ہو گئی ہے، تو صرف کیبل کنیکشن گھر میں جو گئے وہ دیکھ لیجئے کہ ہم تو یہاں کبھی کبھار یہ اجتماعات رکھتے ہیں، کبھی کبھار جو دروس ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو شیطان 24/7 کئی چینلوں پہ اپنے درس دے رہا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اگلی پیڑھی کا جس کی تربیت شیطان کر رہا ہے، جو ٹی وی چینلوں کے اوپر جن کی تربیت ہو رہی ہے، الگ الگ بہانوں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ آج عمل کے میدان میں یہ شیطان بازی مار گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن ہم آج یہ بیٹھ کر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا آخر میں علاج کیا ہوگا، کیا کریں کہ ہم اس سب سے باہر نکلیں۔ دیکھیے ہم سب کو غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں بنایا انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ آزمائیں تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے، یہ ہم یہاں رہنے تھوڑی آئے ہیں، یہ اصل مقصد تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الذاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو تو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پہ انڈیل دیا ہے،
ظاہر اور باطن. ظاہر نعمتیں جو جانتے ہیں ہم، باطن نعمتیں جو آج جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہے ایسی ایسی نعمتیں اللہ کی. آج اوزون لیئر کم ہونے لگا تو معلوم پڑا ایک اوزون لیئر ہے جو سورج کی بری کرنوں سے ہمیں بچا رہا تھا، آج کم ہونے لگا ہے. دیکھو بھائی میرے بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ساری ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی چیز جانے لگتی اس کو احساس ہوتا ہے. اندھے کو پتا ہے آنکھوں کی کیا قیمت و قدر ہے. کڈنی پیشنٹ کو معلوم ہے کہ کڈنی جو ہمارے اندر ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے، ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے ہفتے میں کتنی بار. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھدار تو وہی ہے جو پہلے سے ہی احساس آ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو. تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو شیطان کی کوشش عقیدے کے تعلق سے تھی، عقیدے کو بگاڑنا وہ چاہتا ہے، عقیدے کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شیطان سیدھے راستے کو جانتا ہے. شیطان سیدھا راستہ جنت کے راستے کو بہت بخوبی جانتا ہے. قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہے. سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس نے اللہ سے کہا، غور سے سنیں، اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. کس کا؟ ہمارا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر آگے سے حملہ کروں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. تو کیا سیدھا راستہ صرف جاننا کافی ہے؟ ابلیس کو بھی سیدھا راستہ معلوم ہے نا، تو سیدھے راستے پہ انتظار کر رہا ہے. سیدھے راستے پہ انتظار کیسے کرے گا اگر معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے اسے، یعنی سیدھا راستہ کیا ہے معلوم ہے، اسے معلوم ہے، انتظار کر رہا ہے. آج بہت سارے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، ہمارے کو صحیح عقیدہ مل گیا، ہم تو جنت ہی جانے والے ہیں. میرے بھائیوں، صرف صحیح عقیدہ جاننا کافی نہیں ہے، صحیح چیز صرف جاننا کافی نہیں ہے، ابھی تو اس پہ جینا ہے، ابھی تو چلنا ہے اس راستے پہ، ابھی تو مرنا ہے اس پر، ابھی تو صحیح راستے پہ خاتمہ پانا ہے، تو جا کے کامیاب ہوں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ابلیس نے اللہ سے جب کہا کہ اللہ تیرے سیدھے راستے پہ اس کا انتظار کروں گا، یعنی کہ اس کو سیدھا راستہ معلوم ہے، بلکہ وہ اقعدن اس پہ بیٹھا بھی ہوا ہے. سیدھے راستہ معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اس پہ بیٹھنا بھی کافی نہیں ہے، اس پہ چلنا ہوگا، اس پہ مرنا ہوگا، تو جا کے جنت پہنچ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بات بہت بنیادی بات ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو عقیدہ لوگوں کا خراب کر کے رکھا ہے، کس طرح سے عقیدے کے تعلق سے شیطان کی کوششیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. ہاں آپ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ احقاف کی آیتیں ہیں، سورہ 46 کے درمیان کے حصے میں، اور سورہ جن کی آیت نمبر 1 سے 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے شیاطین ہوتے ہیں، اور ان آیتوں اور اس کی تفسیر جو صحیح بخاری میں آتی ہے، میں سب کو ملا کر کے مفہوم بتا رہا ہوں، جو ایسے مقامات پر بیٹھتے ہیں جہاں فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے تو وہ حکم کو دہراتے ہیں، اور وہ شیاطین اس حکم کو سنتے ہیں اور سن کر کے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک ستارہ آتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ستارہ انہیں لگ جائے وہ شیطان ایک دوسرے شیطان کو، ایک دوسرے جن کو وہ خبر پہنچاتا ہے، اور وہ دوسرا تیسرے کو پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں کاہن تک وہ خبر پہنچتی ہے. اب وہ کاہن وہ بات کو پہنچاتا ہے، اس کے اندر 100 جھوٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو، اس شیطان کے بارے میں سوچو، اس جن کے بارے میں سوچو جس نے اپنی جان دے دی. جان دے دیتا ہے وہ اپنی، کیوں دی اس نے اپنی جان؟ کیا وجہ سے جان دی؟ پیسوں کے لیے، ڈالر کے لیے نہیں، عقیدہ خراب کرنے کے لیے، لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے جان دے دی اس نے اپنی. اس کا ڈیڈیکیشن دیکھو غلط راستے میں، کہ اپنی جان دے دیتا ہے تاکہ کو خبر ملے اور خبر کو پہنچا سکے، اور دنیا میں لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے یہ جو کئی جو فرقوں کے، جو کئی سارے دھرموں کے جو بڑے سنت وغیرہ ہیں نا، یہ سب ان کے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو معلومات انہیں یہ شیاطین کی طرف سے ملتی ہے، یہ لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنے میں بہت اہم فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم آج ان کے تعلق سے نہیں بات کر رہے ہیں، ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ آخر میں وہ جو دوسرا میدان ہے، عمل کا میدان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ تو عمل صالح کو جوڑ کے رکھا ہے. ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمنوا وعملوا الصالحات ساتھ میں آتا ہے نا، تو یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی تو چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، بولتے ہیں بھائی ہم تو صحیح عقیدہ ہے، ہم تو جنت ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، سنن ترمذی میں حدیث ہے اور صحیح سند سے ہے. شیخ البانی نے اپنی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح درجہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُعَذَّبُ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ، کچھ توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا ملے گی.
توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا ملے گی، حتی یکونوا فیہا ہمما، یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلہ بن جائیں گے، ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور نکالے جائیں گے۔ کیوں جہنم کی آگ میں پہنچے؟ وہ توحید والے ہیں، جہنم کی آگ میں کیوں پہنچے؟ کیونکہ عمل الصالح میں پیچھے رہ گئے، صرف ایمان کافی نہیں تھا، ایمان کے ساتھ عمل الصالح بھی چاہیے تھا، وہاں پیچھے رہ گئے، نیکیوں کے نہ پیچھے رہ گئے، جہنم کی آگ میں پہنچ گئے۔ اور جہنم کی آگ کے بھی لیول ہوتے ہیں میرے بھائیو۔ جہنم کی آگ میں کچھ لوگ ہوں گے جو ٹکنے تک آگ ہوگی، ان کے ٹکنوں تک آگ ہوگی، کچھ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک آگ ہوگی، کچھ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہوگی، کچھ ہوں گے جن کی گردن تک آگ ہوگی، صرف چہرہ فیس بچا ہوگا، اور کچھ ہوں گے جو پورے کے پورے آگ میں ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو جہنم کی آگ کی گہرائیوں میں ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ جو توحید والے جو حتی یکونوا فیہا ہمما، پورے کے پورے کوئلے بن گئے، مطلب کہ پوری طرح سے جل گیا ہے جہنم کی آگ میں۔ اور جہنم کی آگ کی کوئی جوک نہیں ہے بھائی، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جہنم کی آگ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید۔ اللہ اکبر! دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے کیا؟ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو آج کچھ لوگ بہت دھڑلے سے بولتے ہیں ہم تو تھوڑے ٹائم کے لیے جہنم جائیں گے پھر جنت جائیں گے۔ ارے جہنم جانا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور ہوتا کیا ہے نا میرے بھائیوں، کئی بار ہے نا توحید والا ہوتا ہے، اس کو بولو یہ کام یہ چیز، پہلے اقرار کرتا ہے، بے عملی کے راستے پہ اب چل پڑتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ اکبر، صرف ڈرانے کے لیے، اور یہ سب جو نصیحت ہے نا سب سے پہلے میرے خود کے لیے اور بعد میں ہم سب تمام بھائیوں کے لیے، یہ سب اہم نصیحتیں ہیں، اور ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں، اور ہم سب کو پاس ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں چاہیے، نہیں تو نہیں پاس ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، کیا ہوتا ہے شروع میں نا آدمی جب بے عملی کے راستے پہ چلتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے، جماعت سے نماز پڑھو، ہاں، کوئی کہتا ہے داڑھی رکھو، کوئی کہتا ہے ٹکنے سے اوپر پاؤں، پینٹ کو ٹکنے سے اوپر رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین فی النار، جو ٹکنے کے نیچے لٹکتا ہے جہنم کی آگ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی حرام کاروبار مت کرو، بینک سود کا کاروبار مت کرو، سود کا کام حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا 73 بابا ایسرھا مثل ان ینکح رجل امہ، سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث۔ 73 درجے، کم سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر! اور آج بینکوں میں لوگ کام کرتے کہتے ہیں بینک کا جاب ہے میرا، انشورنس میں کام کر رہا ہوں، حرام ہے انشورنس بینکنگ۔ دیکھو بھائی ایسا تھوڑی ہے، بھائی مومن کا معاملہ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ لمٹ ہوتی ہے، یہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو مومن کے لیے لمٹس ہے، یہ حلال کا دائرہ ہے، بہت بڑا ہے، اچھا ہے الحمدللہ، جینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس کے باہر حرام ہے، وہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ سجن المومن وہ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے۔ لیکن یہ قید خانے میں نا سکون ہے، یہ قید خانے میں حفاظت ہے ہمارے لیے، اس سے باہر نکلیں گے نا بربادی ہے، دنیا میں کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی۔ تو آج کتنے سارے لوگ جب بے عمل بنتے ہیں کئی ساری چیزوں میں، معاملات میں، اخلاق میں، آج دیکھو کیا حالت ہو گئی۔ ارے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسی کے بارے میں، کیا کہا کہ شیطان نے مجھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ابھارا، کہا جبریل نے مجھے وصیت کی پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے، اتنی وصیت کی کہ مجھے لگا کہ ابھی وراثت میں حق ہونے والا ہے پڑوسی کا، ایسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ابھی وراثت کے اندر پڑوسی کا حق آنے والا ہے، ایسا لگا ان کو، لیکن نہیں آیا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، لیکن آج مسلمان پڑوسی کتنے جھگڑے چل رہے ہیں، کتنے جگہ پہ دیکھو کہ ایک پوری دکانوں کی لائن ہوتی ہے، 2-3 مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو کھینچنے میں، اور اخلاق کے اندر کیا، معاملات میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں کیسے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کیسا لیول ہوتا ہے، آدمی گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا تو شروع میں چھپ کے گناہ کرتا ہے، شروع میں چھپ کے کرتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے؟ اوپنلی کرنے لگتا ہے، پھر اوپنلی کر کے دوسروں کے سامنے بھی کرنے لگتا ہے، اس کو بتاتا بھی ہاں کرتا ہوں میں۔ اب یہ دیکھیے پھر دل سخت ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جہاں پر کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ نفس اللوامہ جو ہے نا، جو ملامت کرنے والا نفس ہے نا، وہ کچھ سنائی نہیں دیتا، اور وہ بن جاتا ہے سم بکم عمیٌ، وہ بن جاتے ہیں بہرے، گونگے اور اندھے، وہ فہم لا یرجعون، اور واپس نہیں آئیں گے ایسے لوگ، ایسا بھی حال ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جب بے عملی کے راستے پہ چلتا ہے نا تو شروع میں پوچھو تو بولتے ہیں میری کمی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے، ہم سب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں کہہ رہا ہے میری کمی ہے، بعد میں چھوڑو یہ سب، میں نہیں مانتا، یہ آج کے زمانے میں میں یہ سب نہیں مانتا۔ مطلب کیا؟